السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ ہم نے پاک یونیورسٹی اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے ہمارے 2 لیکچرز ہو گئے ہیں۔ لیکچر فرسٹ میں محمد بن قاسم کے بارے میں کمپلیٹ پتہ کیا تھا۔ اس کے بعد لیکچر 2 میں ہم نے گوری کے بارے میں مکمل پتہ کیا تھا کہ وہ کون تھا، اس کے والد کون تھے، اس نے کتنے حملے کیے تھے، کہاں کہاں حملے کیے تھے، کس ڈیٹ کو حملے کیے تھے، اور مزید اس کے دور میں کن کن اہم شخصیات نے ہندوستان آئے تھے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے گوری۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ ہمارا پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لاہور ہے، یہاں پہ ملتان ہے، یہ ہمارا سندھ ہے، سندھ کے ساتھ گجرات ہے، یہ بھارت ہے، بھارت میں یہ علاقہ دہلی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان ہے، ان کا دارالحکومت کابل ہے، اس کے علاوہ غزنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک علاقہ آتا ہے گور، ٹھیک ہے۔ یہ گور میں مطلب ان کا ابا جاد رہتے تھے جن کا نام سیف الدین تھا، اور اسی گور کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ گوری آتا ہے۔ جو سیف الدین تھا اس کے بیسیکلی 2 بیٹے تھے، غیاث الدین اور شہاب الدین، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں شہاب الدین کون تھا۔ شہاب الدین جو تھا نا وہ فاؤنڈر خیال کیا جاتا ہے گوری ڈیسٹنی کا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے 1175 میں گومل پاس، ہم نے جو پچھلا ڈسکس کیا تھا نا یہ گوری ڈیسٹنی کا، تو وہ حملہ کر رہا تھا یہاں سے خیبر پاس سے، مگر اس نے حملہ کیا گومل پاس سے۔ تو گومل پاس سے وہ حملہ کرتا ہے اور ملتان پہ قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یاد رکھنا، ملتان پہ کم قبضہ کرتا ہے، 1175 میں ملتان پہ قبضہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد لاہور، اس کے بعد 1186 میں یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا ابھی غزنوی حکومت جو ہوتی ہے، اور آپ کو جیسے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا نا غزنوی حکومت کا جو غزنوی جو ڈیسٹنی تھی ان کا لاسٹ جو حکمران تھا وہ خسرو مرگ تھا، اور 1186 پہ یہاں بھی حملہ کرتا ہے، اور یہاں پہ وہ غزنوی جو حکومت، غزنوی جو ڈیسٹنی ہوتی ہے اسے ختم کرتا ہے، اسے فتح کر لیتا ہے، یہاں بھی اپنی حکمرانی کو قائم کر دیتا ہے اور وہ اسے فتح کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے دور میں 1186 میں فتح کرنے کے بعد موسٹ امپورٹنٹ فرسٹ وال آف ٹرائن، موسٹ امپورٹنٹ ہے، کافی ایگزام سے پوچھا گیا ہے کہ فرسٹ وال آف ٹرائن کہاں ہوئی، کب ہوئی، کن کے درمیان ہوئی۔ تو فرسٹ بیٹل ٹرائن 1191 میں ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی گوری کے درمیان اور راجپوت پرتھوی راج چوہان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ پرتھوی راج چوہان کے درمیان وار آف ٹرائن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہوئی تھی لاہور سے، مطلب یہاں پہ ہمارے پاس راجستھان ہے، یہ دہلی ہے، دہلی سے 86 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے تہران، ٹھیک ہے۔ تو تہران کے مقام پہ ان کی جنگ ہوتی ہے، یہاں سے گوری آتا ہے اور یہاں سے راجہ پرتھوی آتا ہے، اور اس مقام پہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور یہ جو لڑائی ہوتی ہے راجہ پرتھوی جیت جاتا ہے اور گوری جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اور فرسٹ بیٹل آف ٹرین میں گوری ہار جاتا ہے، وہ نیکسٹ اگلے سال پھر وہ حملہ کرتا ہے شہاب الدین گوری، اور ان کے اگینسٹ پھر ہوتا ہے پرتھوی راج چوہان۔ تو اس بار کافی ہمت سے مقابلہ کرتا ہے شہاب الدین گوری اور یہ جیت جاتا ہے، اور جو پرتھوی راج چوہان ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ پرتھوی سیکنڈ بیٹل، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیکنڈ بیٹل آف ٹرین کب ہوئی تھی، 1192 میں ہوئی تھی پرتھوی راج چوہان کے درمیان اور شہاب الدین گوری کے درمیان۔ پرتھوی راج چوہان ہار گیا تھا اور شہاب الدین گوری جیت گیا تھا۔ اس کے بعد ہم ان کی یہاں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ کچھ سچ کوئی خاص کام نہیں گیا، مزید ان کے اس کے درمیان یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ چشتی سلسلے کے بارے میں۔ تو چشتی سلسلے کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یاد رکھنا ہے ایک سیکوینس MQFNA، MQFNA اٹھتے بیٹھتے ہم نے 3-4 بار جہاں آؤ جاؤ بس MQFNA، چشتی جو سلسلہ تھا وہ MQFN تھا۔ جو یہ تھا نا معین الدین چشتی اجمیری، یہ مطلب ان کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ قطب الدین، ان کے اسٹوڈنٹ تھے بابا فرید گنج شکر، ان کے اسٹوڈنٹ تھے نظام الدین، اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے امیر خسرو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو تھے نا حضرت معین الدین چشتی شہاب، ان کو خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چشتی سلسلے کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، اور اجمیل میں دفن ہے۔ اس کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت غریب نواز کے نام سے کن کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چشتی سلسلے کی بنیاد کس نے رکھی تھی، کہاں پر دفن ہے، یہ باتیں ان کے بارے میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ قطب الدین
بختیار کاکی، جو قطب الدین بختیار کاکی تھا، یہ بیسیکلی یہ خواجہ معین الدین چشتی کا جو تھا نا ان کا شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا۔ اور اس کی ایک بات یہ ہے کہ اس نے جو تھا نا التمش، یہ ہم مزید آگے پڑھیں گے سلیو ڈیسٹنی میں، اس میں کہا جو تھا نا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کہاں پہ دفن ہے، وہ دہلی میں دفن ہے۔ اس کے بعد بابا فرید گنج شیخر، یہ پاک وطن والے، تو ان کا مزار ہمیں یاد رکھنا کہاں پہ ہے، جو دریائے ستلج میں ہے۔ اس کے بعد نظام الدین اولیاء آتے ہیں، جو کہ حضرت خواجہ بابا فرید گنج شیخر کے شاگرد ہوتے ہیں، تو ان کا مزار دہلی میں ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو، ان کا مزار دہلی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو امیر خسرو ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، قطب الدین بختیار کاکی، ان سب کا مزار دہلی میں ہے، اور جو اجمیری ہیں ان کا اجمیر میں ہے۔ بابا فرید گنج شیخر کا تو پتہ ہی ہے، دریائے ستلج میں ہے، ستلج کے کنارے پہ ہے پاک وطن۔ تو یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے وفات، تو اس نے مطلب فتح کر لیا تھا کافی علاقہ بکھر، اور اس نے ایک بات ہے کہ اس نے بکھر اور جو تھا نا کھوکھر، جو جہلم کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ اور اس کے بعد 1206 میں جو جہلم میں وہ جاتے ہیں سوہا کے مقام پر، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھوکے سے، انہی کو کوئی کہتا ہے بکھر نے، کھوکھر نے، انہوں نے مل کے ان کو مطلب قتل کروا دیا تھا، اور ان کا مزار بھی وہیں جہلم میں ہے۔ کبھی جائیں تو ان کی فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے مین طور پہ 4 سلیوز تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شروع ہوگی غلامانی ڈیسٹنی، سلیو ڈیسٹنی۔ تو ان کے 4 غلام، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے: قطب الدین ابائک، ناصر الدین کباچا، تاج الدین یزید بختیار خلجی۔ تو یہ جو ہوگا نا قطب الدین ابائک جاتے وقت، مطلب اپنی حکومت کے دوران، یہ جو ہوتا ہے قطب الدین ابائک کو لاہور اور دہلی کا گورنر بنا دیتا ہے، ناصر الدین کراچا کو ملتان اور سندھ کا گورنر مقرر کر دیتا ہے، تاج الدین یزید کو غزنی کا اور بختیار خلجی کو بنگال کا۔ اور اس کی وفات کے بعد یہ سارے مطلب آزادانہ طور پر ان علاقوں پر اپنی حکومت کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے قطب الدین ایبک جو تھا نا، یہ لاہور اور دہلی والا، یہ آگے سے سٹارٹ ہوگی، یہاں سے پھر سلیو ڈیسٹنی کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارا پاک یونیورسٹی کا لیکچر نمبر 3 تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر مکمل ڈسکس کریں گے سلیو ڈیسٹنی کے بارے میں، ان کے مکمل حکمرانوں کے بارے میں، اہم کارناموں کے بارے میں۔